النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنها قالت قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أراد أن يضحي فلا يقلم أظفاره ولا يحلق من شعره شيئا في العشر الأول من ذي الحجة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حدیث نقل فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ لوگوں میں سے جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے کے بعد اپنے ناخنوں کو اور اپنے بالوں کو نہ کاٹے۔ تم میں سے جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو وہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے کے بعد اپنے ناخنوں کو اور اپنے بالوں کو نہ کاٹے، اور یہ حکم ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں سے متعلق ہے۔ اس مبارک حدیث میں پہلی بات تو یہ ذہن نشین فرما لیجئے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہر جگہ ثواب میں شریک کرنے کی کوشش فرمائی ہے۔ کسی بھی موقع پر کوئی بھی ثواب کا موقع ہے، آپ علیہ السلام کی ہمیشہ کوشش یہ رہی کہ امت ثواب سے محروم نہ ہو جائے، اور چونکہ یہ حج کا موقع ہوتا ہے اور اس وقت حجاج کو یہ حکم ہوتا ہے کہ جو آدمی حج کے لیے احرام باندھتا ہے تو احرام باندھنے کے بعد وہ اپنے ناخنوں کو اور بالوں کو نہیں کاٹتا اس وقت تک جب تک وہ قربانی نہ کرے، تو حجاج کے ساتھ تشبہ اور شباہت کے لیے عام مسلمانوں کو بھی یہ حکم دیا کہ تم میں سے جو آدمی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو وہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں اپنے بالوں کو اور ناخنوں کو قربانی کرنے سے پہلے تک نہ کاٹے، اور یہ اس لیے کہا تاکہ آپ کی شباہت حجاج کے ساتھ ہو جائے، اور جو اللہ کی رحمتیں حجاج پر برس رہی ہیں ان رحمتوں میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو جائے۔ دوسری بات یہ ذہن نشین فرما لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے قربانی کا ارادہ کیا ہو، پتہ یہ چلا کہ یہ حکم اس شخص کے لیے استحباب کا درجہ ہے، مستحب ہے جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، اور جو شخص قربانی کا ارادہ نہیں رکھتا، صاحب نصاب نہیں ہے، صاحب حیثیت نہیں ہے، اس کے لیے یہ بات نہیں ہے، یہ فضیلت اس شخص کے لیے ہے جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو۔ تیسری بات یہ ذہن نشین فرما لیجئے کہ جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں اپنے ناخنوں کو اور بالوں کو نہ کاٹے۔ یہ اس وقت ہے کہ جب ناخن حد سے زیادہ بڑے ہوئے نہ ہوں اور بال حد سے زیادہ بڑے ہوئے نہ ہوں۔ اگر ناخن اتنے زیادہ حد سے بڑے ہوئے ہیں، مثلا 40 دن ہو گئے آپ نے نہیں کاٹے اور آج ذی الحجہ کی 4-5 تاریخ ہو گئی ہے، 40 دن گزر گئے اور بدنما لگ رہا ہے اور گھن آتی ہے، ناخنوں میں میل جمی ہوئی ہے، تو اس کو ہر حال کاٹ دینا چاہیے۔ یہ حکم اس صورت میں ہے کہ جب آدمی کے اوپر ایک طویل زمانہ ناخن نہ کاٹے ہوئے نہ گزرا ہوا ہو۔ اسی طرح سے جسم سے جو بال صاف کیے جاتے ہیں، سر کے بال بھی آدمی نہ کاٹے، اسی طرح سے جسم سے جو زائد بال آدمی صاف کرتا ہے، زیر ناف، زیر بغل، ان کے لیے بھی یہی حکم ہے، لیکن یہ بھی اسی صورت میں کہ جب ایک مقدار سے زائد نہ ہو۔ اگر زیر ناف اور زیر بغل کو کاٹے ہوئے 40 دنوں سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے تو پھر تو اسے ہر حال کاٹنے چاہیے۔ زیر ناف، زیر بغل کاٹنے کی جو کم از کم مقدار ہے کہ ہر ہفتے میں
میں ان بالوں کو صاف کیا جائے۔ اور ان بالوں کو صاف کرنے کا حکم جو دیا گیا یہ نظافت اور پاکیزگی کی وجہ سے دیا گیا، اور یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ زیر ناف زیر بغل کے بالوں کا صاف کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، لہذا اس صفائی کا اہتمام کیا جائے۔ ہر ہفتے نہ کر سکیں تو 15 دن کے بعد، نہیں 3 ہفتے کے بعد، آخری درجہ 40 دن کا ہے۔ اس سے زیادہ اگر کوئی آدمی صاف نہیں کرتا، ناخن نہیں تراشتا، اسی طرح سے زیر ناف زیر بغل صاف نہیں کرتا تو وہ گناہ کبیرے کا مرتکب ہوگا، گناہ کی بات ہے، مکروہ کا ارتکاب ہو رہا ہے، اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ جو قربانیوں کا ارادہ رکھتے ہیں تو جب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جب بات آتی ہے کہ بال ناخن نہ کاٹے جائیں تو وہ داڑھی بھی شیو نہیں کرتے، اور جیسے ہی قربانی ہو گئی اب داڑیاں بھی شیو ہو گئی۔ بھئی وہ تو ہر حال میں رکھنے کا حکم ہے، وہ تو کاٹنا جائز ہے ہی نہیں ہے، وہ تو ہر حال میں رکھنے کا اسے حکم ہے، اس کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے۔ شیو بڑی کیا ہوا جی، وہ جی قربانی کرنی ہے اس لیے میں نے نہیں کاٹی، تو یہ کون سا ثواب کا کام ہے کہ ابھی آپ نے یہ جناب نئی شیو بنائی اور نہیں کاٹے، اور جب عید والا دن آئے گا تو اس دن بالکل صاف ستھرا ہو جائے گا اور اس طرح پھیر لے گا، یہ تو غلط بات ہے۔ تو اس لیے اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو منشا ہے اس منشا کو سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ حجاج کرام کے ساتھ تشبہ کا حکم ہے، اور وہ بال جن بالوں کے کاٹنے سے آدمی گناہگار ہوتا ہے، ظاہر ہے داڑھی کے کاٹنے سے گناہ کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت عظمیٰ کے خلاف ہو رہا ہے، اور یقیناً یہ واجب کا درجہ ہے، یہ صرف سنت نہیں ہے۔ سنت کا مطلب یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، باقی یہ تو واجب کا درجہ ہے، تو اسے تو نہ کاٹا جائے۔ ایک مچھ سے کم بال ہوں تو ان بالوں کو نہ کاٹا جائے، انہیں نہ چھیڑا جائے۔ باقی جو ہے یہ ناخنوں اور جسم کے زائد بالوں کو صاف نہ کرنا یہ مستحب عمل ہے ان لوگوں کے لیے جو قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو بہرحال چونکہ کل کا دن آپ کے پاس ہے تو جس کا یہ ارادہ ہو قربانی کا تو وہ اگر اپنے ناخنوں کو بالوں کو کل صاف کر لے اور پھر ذی الحجہ کا چاند ہونے کے بعد پھر 10 ذی الحجہ تک نہ صاف کر دے، چھوڑ دے، تو یہ بڑے ثواب کی بات ہے، اجر کی بات ہے۔ حجاج کے اوپر جو اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی ان رحمتوں اور برکتوں میں اس شخص کا بھی حصہ ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ امتی اجمعین۔ اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى، اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی صحبہ اجمعین۔